الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين أن الحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، اس وقت ہم ماہ ربیع الاول میں داخل ہو چکے ہیں۔ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سال میں 12 مہینے بنائے ہیں، اور اس دنیا میں نظام شمسی اور نظام قمری کے اعتبار سے جنتری اور کیلنڈر رائج ہیں۔ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے، اور اس ماہ میں چونکہ خلاصہ کائنات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اس اعتبار سے یہ نہایت ہی مبارک و بابرکت مہینہ ہے۔ بلکہ اس ماہ کو ربیع الاول کہتے ہی اس لیے ہیں کہ ربیع کے معنی بہار کے ہیں، اور چونکہ اس مبارک مہینے میں حضرت امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت وقوع پذیر ہوئی، اس لیے اسے موسم بہار کہا گیا۔ بلکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہوئی۔ اسی مہینے میں آپ نے مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرف و کرامہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اسی مہینے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم رب حقیقی سے جا ملے اور اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ اس مبارک مہینے کی مناسبت سے ہم نے ایک سیرت سیریز شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے قصوروں کو معاف فرمائے۔ عامتاً ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ انہیں سیرت مبارکہ سے متعلق کوئی عمومی بات بھی پوچھ لی جائے تو وہ جواب دینے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ ہاں، اس کے بالمقابل ان سے دنیا کی کوئی معلومات پوچھ لی جائے تو بڑے فخریہ انداز سے وہ جواب دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سیرت مبارکہ کی سیریز کی قسطیں انتہائی مختصر ہوگی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے متعلق نہایت اہم اور ضروری معلومات اس میں عرض کی جائے گی، جیسے آپ کے والدین کا تعارف، آپ کے اولاد مطہرہ کی تفصیلات، ازواج مطہرات، آپ کے معجزات، آپ کی حیات طیبہ کے مختلف روشن پہلوؤں کو اس سیریز میں اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ساتھ ہی روزانہ ایک اہم سنت اور ایک اہم پیغام بھی اس قسط میں شامل کیا جائے گا۔ کوشش کی جائے گی کہ ہماری یہ قسط 5 سے 7 منٹ پر مشتمل ہو تاکہ سامعین آسانی سے اسے گوش گزار کر سکیں۔ آج کی اس پہلی قسط میں ہم آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا مختصر تعارف پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ کوشش اس بات کی بھی کی جائے گی کہ یہ سیرت سیریز بہت آسان اور سہل انداز میں بہت آسان الفاظ کے ساتھ پیش کی جائے، جو عام فہم ہو، جسے آسانی سے سمجھا جا سکے۔ آئیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مختصر تعارف آج کی اس پہلی سیریز میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملک عرب کے شہر مکۃ المکرمہ میں عام الفیل ہاتھیوں والے سال، یعنی جس سال ابرہہ کے ہاتھیوں کا واقعہ پیش آیا، اس سال ربیع الاول کے مہینے میں پیر کے روز آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے والد ماجد کا اسم گرامی حضرت عبداللہ تھا۔ آپ کے دادا جان کا نام نامی حضرت خواجہ عبد المطلب تھا۔ آپ کا ددیالی سلسلہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نضار بن سعد
بن عدنان ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی اور نام نامی حضرت آمینہ تھا۔ آپ کے نانا جان کا نام مبارک یعنی حضرت آمینہ کے والد محترم کا نام نامی حضرت وہب تھا۔ آپ کا ننیالی سلسلہ نسب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن آمینہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب ہے۔ یہاں پہنچ کر آپ کا مادری اور پدری سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی دادی محترمہ کا نام حضرت فاطمہ تھا اور نانی جان کا نام برہ تھا۔ آپ کی دادی اور نانی خاندان قریش کے شریف اور معزز گھرانوں کی خواتین تھیں۔ آپ کا کنبہ اور خانوادہ ہاشمی کہلاتا تھا۔ آپ خانوادہ ہاشمی کے قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے کوئی سگے بھائی بہن نہیں تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے 9 چچا اور 6 پھوپھیاں تھیں۔ آپ کے دادا حضرت خواجہ عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نام پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا تھا۔ آئیں اس مختصر تعارف کے بعد آج کی ایک اہم سنت سن لیں۔ صبح جاگتے ہی ان سنتوں پر عمل کریں۔ نیند سے اٹھتے ہی دونوں ہاتھوں سے آنکھوں کو ملیں تاکہ نیند کا خمار دور ہو جائے، اور 3 بار الحمدللہ 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 کہیں، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھیں، اور فوراً یہ دعا پڑھ لیں الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ہو سکتا ہے سنتوں کا علم ہمیں پہلے بھی ہو، لیکن آئیں آج یہ نیت کریں کہ آج سے اس سنت پر عمل شروع کر دیں گے۔ اخیر میں آج کے اہم پیغام کے نام سے آج کا یہ پیغام سنیں کہ اپنے آپ کو ظلم سے بچائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کی بد دعا بادلوں کے اوپر اٹھا لی جاتی ہے اور آسمانوں کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور حق تعالی ارشاد فرماتے ہیں میں تیری ضرور مدد کروں گا اگرچہ کچھ تاخیر ہو۔ اس لیے آج یہ بھی عہد کریں کہ ہم کبھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی ہماری سیرت سیریز کی اس پہلی قسط کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور ہمیں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا اتباع نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا